اللہ ہم سے کلام کرتا ہے، کتاب سے بھی اور واقعات سے بھی۔ عقل والوں کے لیے ہر شے میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اگر وہ سمجھیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند عاجزی ہے اور سب سے ناپسند غرور و تکبر ہے۔ بس جو لوگ تکبر کرتے ہیں اور اس میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کا قہر ان پر نازل ہو جاتا ہے اور وہ اس سے ہرگز نہیں بچ سکتے۔ ٹائٹینک کا واقعہ بھی غرور و تکبر کی ایک عبرتناک داستان ہے جس میں عقل والوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ اس ٹائٹینک کا کچھ ملبہ دریافت ہو گیا تھا، مگر کچھ حصہ آج بھی بحر اوقیانوس کی تہوں میں دفن ہے۔ اس کی کھوج میں ٹائٹن آبدوز بنائی گئی۔ 18 جون کو آبدوز نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساحل پر ڈوبے ہوئے ٹائٹینک کے ملبے کو تلاش کرنے کے لیے مہم پر گئی۔ تاہم جمعرات کو امریکی کوسٹ گارڈ نے تصدیق کی کہ شمالی بحر اوقیانوس میں گہرے تباہ کن دھماکوں کے بعد کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ اوشن گیٹ کو یہ بھی خبردار کیا گیا تھا کہ جہاز کی تیسری پارٹی کی جانچ کی کمی تباہ کن حفاظتی مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ اوشن گیٹ کے اس وقت کے میرین آپریشنر کے ڈائریکٹر نے کہا تھا کہ کمپنی کی جانچ اور سرٹیفیکیشن ناکافی ہے اور مسافروں کو آبدوز میں ممکنہ انتہائی خطرے سے دوچار کر دے گا، مگر انہوں نے کہا کہ ہم نے دوسرے ممالک کے ساتھ ساتھ ان گہرائیوں تک ہزاروں اور ہزاروں غوطے لگائے ہیں اور کبھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ ان کی غفلت ان کی ہلاکت کا سبب بنی۔ اگر اسلام کی روشنی میں اس واقعے کو پرکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان جگہوں پر ہرگز نہیں جانا چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہو، کیونکہ اللہ نے منع فرمایا ہے ان جگہوں کو دیکھنے سے۔ آئیے ناظرین، اب ہم جانتے ہیں کہ ٹائٹینک کیوں ڈوبا اور اس کے پیچھے عبرتناک داستان کیا ہے۔ 1912 میں مغرب نے اس وقت بنی نوع انسان کے لیے ایک بہت بڑا سمندری جہاز بنایا جس کی لمبائی 300 میٹر، چوڑائی 30 میٹر اور اونچائی 33 میٹر تھی۔ انہوں نے اس کے نچلے حصے کو 32 حصوں میں تقسیم کیا اور ہر 2 حصوں کے درمیان ایک دروازہ بنایا جو جب بھی نیچے سے پانی ٹپکتا تھا بند ہو جاتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جہاز چل سکے گا چاہے 32 حصوں میں سے 5 حصے پانی سے بھر جائیں۔ انہوں نے اسے ٹائٹینک یعنی دیو ہی کہا اور اس کے بارے میں کہا کہ وہ جہاز جسے خدا بھی نہیں ڈبو سکتا۔ یہ جہاز اپریل 1912 میں انگلینڈ کی بندرگاہ سے نیو یارک کی بندرگاہ کے سفر پر روانہ ہوا۔ دنیا کے امیر ترین اور عظیم لوگ اس پر سوار تھے۔ پہلے 4 دن سکون سے گزرے اور مسافر خوشی سے اس عظیم موقع سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جہاز میں موجود ہر چیز یا تو بالکل نئی تھی یا خاص طور پر جہاز کے لیے بنائی گئی تھی، اور اسے پورے سفر کے دوران مسافروں کو آرام دہ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ہر کیبن یا سویٹ میں بہتا ہوا پانی ہوتا تھا۔ شاید ٹائٹینک کی عظمت کا سب سے مشہور فرسٹ کلاس مسافر کی عظیم الشان سیڑھی تھی۔ سیڑھی کو شیشے کے گنبد کے ذریعے قدرتی روشنی سے روشن کیا جاتا تھا اور رات کو کرسٹل لائٹ سے روشن کیا جاتا تھا۔ ٹائٹینک انجینئرز کا ایک خاص عظیم الشان منصوبہ تھا جس میں انجینئرز کی ایک ٹیم اور تقریباً 5000 افراد کام کرتے تھے۔ تقریباً سبھی کو پورا یقین تھا کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوبے گا۔ یہ سمندری لائنر ٹیکنالوجی کا ایک شاہکار تھا جس میں انجینئرنگ کی بہت سی ترقی تھی، جس نے اپنے دور کی حدود کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس کے باوجود جو لوگ جہاز کی تکنیکی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتے تھے، انہوں نے ایک اہم حقیقت کو مد نظر نہیں رکھا جو قرآن کریم کی آیت میں ہے۔ اللہ کا حکم ایک فرمان ہے جو مطلق ہے۔ ناظرین، ایک معمولی ناکامی جہاز کے ڈوبنے کا باعث بنی اور جدید ٹیکنالوجی ٹائٹینک کو اس کے تلخ انجام سے نہ بچا سکی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر میں کشتی کو چلایا تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، کیونکہ وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ لیکن جب وہ تمہیں واپس خشکی پر لاتا ہے تو تم اس سے منہ پھیر لیتے ہو۔ 5ویں دن کپتان کو کینیڈا کی بحریہ میرین نے اطلاع دی کہ وہ برفانی تودے کے ایک علاقے میں داخل ہو رہے ہیں۔ کپتان حیران ہوا اور سال کے اس وقت برف کی موجودگی کے ناممکنات کے بارے میں سوچتے ہوئے وارننگ پر توجہ ہی نہیں دی۔ شام کو کپتان سونے کے لیے اپنے کیبن میں گیا اور اپنے اسسٹنٹ کو جہاز کا کنٹرول دے دیا۔
جب کچھ مسافر سو رہے تھے اور کچھ شراب پی رہے تھے اور خواتین کے ساتھ رقص کر رہے تھے، جہاز پیچھے سے ایک آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ جہاز ہلکا سا ہلا ہوا تھا کہ سوائے چند جاگنے والوں کے کسی نے محسوس نہیں کیا۔ جب وہ جہاز کے عرشے پر گئے تو انہوں نے سطح پر برف کے گولے دیکھے۔ انہیں شروع میں بحران کا احساس ہی نہیں تھا۔ بعد میں انہوں نے جہاز پر ایک بڑا سوراخ دریافت کیا جو تیزی سے بھر گیا اور پانی سے ڈھک گیا اور وہ ڈوبنے لگے۔ 2000 مسافروں میں سے صرف 750 کو بچا لیا گیا۔ لائف بوٹس کے ذریعے ٹائٹینک کے صرف 724 مسافر زندہ بچ پائے۔ چونکہ اس کے متعلق یہی مشہور تھا کہ یہ کبھی نہیں ڈوبے گا، اس لیے اس پر زندگی بچانے والی کشتیاں بہت کم رکھی گئی تھیں۔ جہاز کا پائلٹ 62 سالہ ایڈورڈ جان سمتھ تھا۔ اس نے ٹائٹینک کو جدید، خوبصورت، آرام دہ، پرتعیش اور مضبوط بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ خدا کا نام لے کر سمندر میں کشتی ڈال دی جائے تو وہ منہ زور موجوں سے بچ کر نکل سکتی ہے، لیکن تکبر سے سمندر میں اتارا جانے والا دیو ہیکل جہاز بھی ممکن ہے کنارے نہ لگ سکے۔ یہی کچھ ٹائٹینک کے ساتھ ہوا۔ ٹائٹینک نے اپنی تخلیق کے بعد محض 4 دن کا سفر ہی کیا اور قیامت تک کے لیے غرور کرنے والوں کے لیے عبرت کی نشانی بن گیا۔ یہاں مغرب کو احساس ہوا کہ کوئی جہاز ایسا نہیں جسے ڈوبنے سے بچایا جا سکے۔ یورپ اور امریکہ کے اخبارات نے کہا، وہ جہاز جو کبھی ڈوب نہیں سکتا تھا اب سمندر کی تہہ میں بیٹھا ہے۔ یہ لوگ جہاز پر ایمان لے آئے اور اللہ نے ان کو اور ان کے شرک کو چھوڑ دیا اور اللہ نے اسے اس کے مسافروں کے ساتھ غرق کر دیا، حالانکہ وہاں کوئی آندھی، بڑی موجیں یا طوفان نہیں تھے۔ اب ان لوگوں کا رویہ حضرت نوح علیہ السلام کے رویے سے موازنہ کریں، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے اس کا راستہ اور اللہ کے نام سے ہی اس کا لنگر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی سطح پر اس کا چلنا، اس کا سفر ختم ہونا اور اس کا لنگر انداز ہونا سب اللہ کے نام سے ہے۔ بس وہ جہاز ان کے ساتھ پہاڑوں جیسی لہروں کے درمیان چل پڑا۔ صورتحال کی شدت اور لہروں کی عظمت اور ان کی بلندی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پہاڑوں سے تعبیر کیا۔ کہا جاتا ہے کہ لہریں پہاڑوں پر 15 ہاتھ کی اونچائی سے اٹھیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ لہریں پہاڑوں پر 80 میل کی بلندی سے اٹھیں۔ قدرتی طور پر ایسی لہریں جہاز کی سطح کو بھر دیتی ہیں اور اسے ڈوبنے کا سبب بنتی ہیں۔ پھر بھی یہ کشتی اللہ کے حکم سے پانی پر چلتی رہی۔ یہ اللہ کی سرپرستی، اس کی حفاظت اور اس کی برکت کی وجہ سے ہوا۔ اللہ نے جہاز اور اس کے لوگوں کو ڈوبنے سے محفوظ رکھا۔ نجات کے لیے قانونی ذرائع اختیار کرنے کی ایک اور دعوت اللہ پر ایمان لانا، نیک اعمال انجام دینا اور نیک لوگوں کا ساتھ دینا ہے۔ یہ بات نوح علیہ السلام کے اپنے کافر بیٹے کے ساتھ کہانی میں واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جس نے خود کو الگ کر رکھا تھا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جہاز میں سوار ہوتے وقت اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ سوار ہونے کے لیے بلایا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو دوسرے کافروں کے ساتھ ڈوبنے سے بچ جاتا۔ جواب دیا، میں اپنے آپ کو کسی پہاڑ پر لے جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اسے اپنی لا علمی میں یقین تھا کہ سیلاب پہاڑوں کی چوٹیوں تک نہیں پہنچے گا، اور اگر وہ پہاڑ کی چوٹی سے لپٹ جائے تو ڈوبنے سے بچ جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہے اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ آج پانی سے کوئی نجات دہندہ نہیں، کیونکہ نجات پانی سے نہیں تھی بلکہ اللہ کے حکم سے تھی، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی رحمت کے سوا کوئی نہیں بچ سکتا۔ چنانچہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کو یقین تھا کہ اسباب اس کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اسے چھوڑ دیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ وہ غرور و تکبر میں اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ خدا کی نافرمانی کر بیٹھا اور اللہ کے سوا اسباب پر بھروسہ کرنے لگا، سو اللہ نے اس کا غرور خاک میں ملا دیا۔ اور یہی حال ٹائٹینک کے مالک کا ہوا، جس کا ایک جملہ عرش کے مالک کے غضب کو للکار اٹھا۔ اس نے کہا تھا
کہ اس جہاز کو خدا بھی چاہے تو نہیں ڈبا سکتا۔ سو اللہ نے اس کو اور ان تمام لوگوں کو جو اس بات پر یقین رکھتے تھے بحر اوقیانوس کی تہوں میں غرق کر دیا اور تمام بنی نوع انسان کے لیے عبرت ناک بنا دیا۔ یہ ہے انجام ان لوگوں کا جو سرکشی اور تکبر میں حد سے بڑھ جاتے ہیں۔